ایک روز وہ مچھلی کے شکار کو گیا۔ ندی کا نیلگوں پانی ہلکی ہلکی لہروں میں چھلک رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی الجھی ہوئی سی لہریں، سفید گلاب کا ایک بڑا سا پھول ان کے بہاؤ میں تیز تیز جا رہا تھا، ٹگمگاتا ہوا، تھرکتا ہوا۔ کبھی وہ مچلتی ہوئی لہروں کے زیر و بم میں ڈوبتا، کبھی اچھلتا، پھر ڈوبتا، پھر اچھلتا، اور نسیم کا جی بے اختیار اکسایا کہ وہ دھم سے پانی میں کود مرے اور اس تیز رفتار پھول کو جھپٹ کر روک لے جو جمیلہ کی گول گول سفید ایڑی کی طرح بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جمیلہ کی ایڑیاں جب وہ اپنا تمتمایا ہوا چہرہ کوہنیوں میں چھپائے ڈیوری کی چک کی طرف بھاگا کرتی تو نسیم چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس کی گول مٹول سے ڈول ایڑیوں کا تعاقب کرتا، جن پر کاسنی شلوار کی آبشاری پائنچے گرتابی پل کبھی گرتی، کبھی اٹھتے، کبھی اٹھتے، کبھی گرتے۔ اور پھر آخر شب رات آئی۔ بھابھی عورتوں کے مجلسوں میں گئی ہوئی تھی۔ نسیم کمرے میں بیٹھا پٹاخے گن رہا تھا، اتنے میں پھول جھڑی آ گئی، رنگین شراروں کی طرح چمچم کرتی اور دالان میں کھڑی ہو گئی۔ بھابھی یہ لو چھچھوندریں، اس نے ہلکی ہنسی دبا کر کہا۔ نصیب چوکا۔ اوہ ہو، پھلجھڑی ہے، ذرا پٹاخوں سے بچ کے رہنا۔ میں تو بھابھی کو پوچھتی ہوں، جمیلہ نے ایک ادا سے کہا۔ بھابھی نہیں ہے، نسیم سرگوشی کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور مٹھی بھر پٹاخے زمین پر مار کے بولا، یہ گئے پٹاخے، اب باری ہے پھلجھڑی کی۔ جمیلہ شرما کر بھاگی، ہرنی کی طرح چوکڑیاں کرتی۔ نسیم بھاگا، ٹھس ٹھس ٹھس، پٹاخے چھوٹ رہے تھے۔ جمیلہ کا پاؤں شلوار کے پائنچے میں الجھا اور وہ دھڑام سے گری۔ نسیم نے لپک کر چھت سنبھالا اور باہوں میں اٹھا لیا۔ انار، شرارے، آگ دونوں کھو سے گئے، جس طرح آتش بازی کے شعلوں میں دھواں کھو جائے، اور ایک دودھیا سی بے باک ٹانگ ہوا میں ناچنے لگی، جیسے قوس قزح کی لڑیوں میں کہکشاں کا دھاگا پھوٹ پڑے، اور پھر وہ جاگی، چھچکی، گھبرائی اور بے اختیار بھاگی۔ اس کا پھٹا ہوا پائنچہ پیچھے پیچھے گھسٹنے لگا، جس طرح پھلجھڑی کے ساتھ ساتھ چھچھندر بھاگ رہی ہو۔ دوسرے روز وہ آئی تو سفید بوسکی کا سیدھا پاجامہ پہنا ہوئے تھے۔ بھابھی دیکھتے ہی چلائی، اہے جمی، یہ کیا لڑکا سی بن گئی ہو، شلوار کیا ہوئی؟ جمیلہ کا پاؤں گرما گیا، کل پاؤں الجھا تو پھٹ گئی، میں بھی تو دھڑام سے گری بھابھی، اب سب کے نگوڑے پائنچے چھوٹے کروانے دے دیے ہیں۔ توبہ، چوٹ تو نہیں آئی ہوئی نا؟ بھابھی نے پوچھا۔ بہت ہلکی سی، جمیلہ نے ایک چھپے ہوئے سرور کی جھرجھری لے کر کہا، اور پھر وہ یکایک چھینپی اور بات ٹالنے کے لیے بولی، کل کا جلسہ کیسا رہا بھابھی؟ بڑے مزے کا، بیگم غیاث نے اچھا خطبہ دیا، تم کیوں نہ آئیں؟ یوں ہی رہ گئی بس، خطبے میں کیا کہا؟ بہت سی باتیں، شب رات کی فضیلت اور نہ جانے کیا کیا۔ توبہ، سب کچھ یاد بھی تو نہیں رہتا۔ بھابھی، شب رات میں فرشتے اترتے ہیں؟ نسیم نے پردے سے پیچھے سے منہ نکال کر پوچھا۔ اللہ میاں کی رحمت ہے بھیا، فرشتے تو آتے ہی ہیں، بھابھی نے ایک قسم کی روحانی زندگی سے کہا۔ اور حوریں؟ بھابھی، جمیلہ نے آنکھیں جھکا کر شرارتاً پوچھا۔ ضرور ضرور، نسیم چلایا، لیکن پھٹی ہوئی شلواروں والی۔ جمیلہ کے گالوں پر گلابی ڈوریں آئیں اور وہ پانی کی ریلے کی طرح مچل کر بھاگ گئی۔ توبہ، ایسی بات بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ بھابھی نے چائے کی پیالی کھٹ سے بیچ میں پرچ میں رکھ کر کہا۔ میں نے کون سا اس کو کچھ کہہ دیا، شلوار کی بات تھی۔ چل چل چپ کر، بوڑھا ہو گیا ہے اور بات کرنے کی تمیز نہیں۔ تو میں کیا کروں بھابھی، یہ لباس ہی بدتمیز ہے۔
नसीम ने बात टाली। भाभी को भी गुस्सा आ गया। शलवार, उसने मेज पर मुक्का मार के कहा, कभी देखा भी है तुमने किसी को शलवार पहने हुए? बस जो मुंह में आता है बोल बोल बोलते जाते हो। पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके तनकीद, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हमारी तरफ से अल्लाह ने के बाद।